میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے, مرحبا. 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے, 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. کیا بات ہے, ایک بار درود پڑھیے اور اللہ پاک کی 10 رحمتیں حاصل کیجئے. سبحان اللہ. ناظرین, پروگرام ہے 1500واں جشن ولادت کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا, جس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو بچوں کے سیگمنٹس بھی ہوں گے, کچھ بزرگ مبلغین بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک کی آیت نمبر 15 اس کی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر سنیں گے. اسی طرح کتاب ریاض الصالحین کا چیپٹر ہے قناعت کا اور میانہ روی کا بیان, اس چیپٹر کی حدیث نمبر 15 انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن بڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر کی جانب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی, تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے وہ نعمتیں بیان فرمائیں جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں, تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کریں. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا, تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا, چشمے جاری کرنا, نہریں بنانا, مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا, کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے. ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا یا لوہا, سونا, پیتل وغیرہ کسی دھات کی بنا دیتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی. اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا, اور اگر پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو کوئی چیز اس پر ٹھہر ہی نہ سکتی اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے. تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ پاک کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے, اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھنا ہے. جی جناب, آپ نے آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کی. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ہی برکتوں والی یہ کتاب ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, میرے رب کا آخری کلام ہے جو نازل کیا گیا. انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے تو آپ کی یہ زندگی اور اس کے بعد کی زندگی دونوں پرسکون ہو جائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. میرے دائیں جانب محمد اسحاق اتاری ہیں اور بائیں جانب محمد بغداد اتاری ہیں. جی سٹارٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر. پہلے محمد اسحاق سوالات کریں گے, بغداد جواب دیں گے, اور پھر انشاءاللہ بغداد سوالات کریں گے اور محمد اسحاق اتاری جوابات دیں گے. جی شروع کیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ظاہر ہے, ظاہر کے معنی بتائیں. روشن چہرے والا. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. مکہ شریف کے کس مشہور شاہ سوار یعنی گھوڑے کی سواری کے ماہر کو اسلام لانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عطا فرمایا تھا؟ مکہ کے شہر سوار حضرت سوکا. مکہ کے شہر سوار حضرت سین سے تو شروع ہو رہا ہے اور اس کا سیکنڈ جو حرف ہے وہ را ہے. سراقہ. سراقہ. آپ سے تیسرا سوال کرتا ہوں. تیر لگنے کی وجہ سے
किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हो की निकली हुई आँख प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमा दिया था? हज़रत कनाता बिन नुमान, हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख को सही फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की रोशनी में उम्मुल मुमिनीन बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने क्या चीज़ ढूंढ ली थी? सुई ढूंढ ली थी। सुभान अल्लाह, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर वाली तस्बीह अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे अता फरमाई थी? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शहज़ादी हज़रत फातिमा को प्यारे आका ने तस्बीह अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह, आपके सारे जवाब दुरुस्त हैं। वाह भाई वाह, बड़ी सखावत का इजहार किया है। दूसरे जवाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इसहाक ने जो है वो सबको दुरुस्त करार दे दिए। चलिए जो मान लेते हैं, ये सीखने सिखाने का सिलसिला है, इसमें न जीत है न हार है, बल्कि एक मुकालमा है और तैयारी है। आपने ये गौर करना है, क्या आपको ये जवाबात आते हैं? ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं माशाअल्लाह, इनको इतनी मालूमात हैं, तो मुझे और आपको क्या ये मालूमात हैं या नहीं? अपना साथ साथ हम टेस्ट भी, इम्तिहान भी करते चले जाते हैं। जी, अब बगदाद रज़ा की बारी है सवालात की, और मोहम्मद इसहाक अत्तारी देंगे जवाबात। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी का नाम बताएं। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी कद्दू शरीफ है। सुभान अल्लाह, आपका पहला जवाब दुरुस्त हो चुका है। इसहाक भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर में रहना पसंद फरमाया? फतह मक्का के बाद हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में ही रहना पसंद फरमाया था। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद में तमाम नबियों की इमामत फरमाई? मस्जिद अक्सा में हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई थी। मेरा आपसे चौथा सवाल ये है, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार सलाम भेजे, अल्लाह पाक उस पर कितने सलाम भेजता है? जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा सलाम भेजे, अल्लाह पाक उस पर 10 मर्तबा सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पांचवा और लास्ट सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम किस मशहूर जगह नाजिल हुई? ये कुरान पाक की आयत मैदान अरफात में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। इसहाक भाई, आपके पांचों के 5 जवाब दुरुस्त हो चुके हैं। माशाअल्लाह, दोनों बच्चों ने जो है वो कोशिश की है और बेहतरीन कोशिश है। अल्लाह पाक इनके इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए और हमें भी दीनी मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं, हमारे मंच पर इस वक्त सीधी जानिब बच्चियाँ मौजूद हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो क्या सुनाएंगी आज आप? जुमले सुनाएंगी जी। टीचर की आंखों का ठंडक बन जाए, टीचर की आंखों का ठंडक बन जाए। और 1500वां जश्न विलादत मनाए। पूरा जवाब भी देना है ना, जवाब तो सबने देना है, ऐसा ही है? चलिए जी, टीचर की आंखों की ठंडक दुआ पढ़े। बने या जो भी है, मुराद यह है कि टीचर को खुश रखें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने असातिज़ा का अदब करें और जो भी काम उनकी आंखों की ठंडक यानी कि खुशी का बाइस है वो अपनाएं और 1500वां जश्न विलादत मनाएं। चलिए जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नीयत है जी। सेकंड कौन सुनाएंगी? खान खान से पहले दुआ पढ़ें, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ें और 1500वां जश्न विलादत मनाएं। ठीक है जी, सुन्नत है दुआ पढ़ना खाने से पहले, तो ये हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सवाब भी मिलेगा। बहुत खूबसूरत बात है। नेक्स्ट जी। रास्ते से पत्थर उठाएं, जश्न विलादत बनाएं। चलिए जी, सुभान अल्लाह। रास्ते से पत्थर उठाएं और 1500वां जश्न विलादत मनाएं। कोई भी रास्ते में नुकसान देने वाली, तकलीफ़ देने वाली चीज़ हो, कांटा हो, पत्थर हो, बहुत सारा ताउन आप दूसरों के साथ कर सकते हैं। जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए और इंशाअल्लाह इससे भी सवाब मिलेगा जी। नेक्स्ट कौन जुमला सुनाएंगी? मम्मा पापा की बात माने।
मम्मा पापा की बात माने और जश्न 1500वां जश्न 1500वां जश्न विलादत मनाए। मनाएं। जी, सब बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप का कहना माने, मम्मा पापा की बात माने और 1500वां जश्न विलादत मनाएं। जी, किसी का जुमला रह गया है? सब हो गया? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं, बच्चों को भी चाहिए इस पर अमल करें और इंशाअल्लाह इस तरह अपने घर में माहौल भी बेहतर करें। बढ़ते हैं बच्चों की जानिब। जी बच्चों, आपने क्या तैयार किया है? लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने लगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। लोग अल्लाह की राह में खर्च करने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद। जी हाँ, सदका राह खुदा में ख़र्च करना ये इस्लाम के एक बहुत ही बुनियादी तालीमात में से है और ये मेरे आका की आमद के बाद जो है आम हुआ। वाकई ऐसा ही। जी नेक्स्ट। औरतें पर्दा करने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। औरतें पर्दा करने लगी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद। ठीक है, आमद के बाद ही हुआ, अगरचे कुछ अरसे के बाद पर्दे के अहकामात नाजिल हुए और दर्जा बदर्जा इन अहकामात की जो है वो नुज़ुल होता रहा और जैसे जैसे पर्दे के अहकामात नाजिल हुए तो माशा अल्लाह तमाम सहाबा और सहाबियात ने उस पर अमल किया। तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, हम भी हया का दामन थामें और बेपर्दगी से अपने आप को महफूज रखें। नेक्स्ट जी, क्या हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद? जुल्म व सितम का खात्मा हुआ प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। जुल्म व सितम का खात्मा हुआ। कैसा कैसा जुल्म था, ग़ुलामों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, इवन के नौमौलूद बच्चियों पर ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और किस किस जुल्म का तज़किरा किया जाए। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जुल्म का ख़ात्मा हुआ और मदीना पाक में एक ऐसी रियासत का क़याम हुआ कि जो रहती दुनिया तक तमाम दुनिया के लिए मशअल राह है। तो ये बच्चों के सेगमेंट्स थे। घर में बैठे बच्चों को भी मैं अर्ज़ करूँगा कि आप भी अपने घर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। किताब रियाजुस सालिहीन, चैप्टर है कनाअत और मयाना रवी का बयान और उसकी हदीस नंबर है 15। वो सुनेंगे, फिर एक कलाम शामिल करेंगे और फिर 15 बुज़ुर्गों के अक़वाल सुनेंगे बुज़ुर्ग मुबल्लिगीन से। आइए हदीस सुनते। अन अबी बिश्र क़बीसह बिन मुखारिक़ रदियल्लाहु अन्हु क़ाल तहम्मलतु हमालतन फ़अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुहु फ़ीहा फ़क़ाल अक़िम हत्ता तअतियना अस्सदक़तु फ़नअमुर लक बिहा थुम्मा क़ाल या क़बीसा इन्नल मसअलता ला तहिल्लु इल्ला लिअहदि सलासतिन रजुलुन तहम्मल हमालतन फ़हल्लत लहुल मसअलतु हत्ता युसीबहा थुम्मा युमसिकु वरजुलुन असाबतहु जाइहतुन इज्ताहत ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته طاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيسة سحت यअकुलुहा साहिबुहा सुहतन। हज़रत सय्यदना अबू बिश्र क़बीसा बिन मुखारिक़ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक माल अपने ज़िम्मे लिया और उसकी अदायगी के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की खिदमत में मदद लेने हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो यहाँ तक कि हमारे पास सदका आ जाए, हम उसमें से तुम्हारी इमदाद का हुक्म देंगे। फिर इरशाद फरमाया, ए कबीसा, 3 शख्सों के अलावा किसी के लिए मांगना जायज़ नहीं। नंबर 1, वो शख्स जिसने कोई माल अपने ज़िम्मे ले लिया हो, उसके लिए उस वक्त तक मांगना जायज़ है यहाँ तक कि उसे उतना माल मिल जाए जिसका उसने ज़िम्मा लिया है और फिर बाज रहे। नंबर 2, वो शख्स जिसके माल को किसी आफत ने तबाह कर दिया हो, उसके लिए भी मांगना जायज़ है यहाँ तक कि ऐसी चीज़ मुहैया हो जाए जिससे वो गुज़र बसर कर सके। और नंबर 3, वो शख्स जो फ़ाक़े में मुब्तला हो जाए, हत्ता कि उसकी कौम के 3 अक्लमंद आदमी कहें कि फ़लाँ शख्स फ़ाक़ा ज़दा है, तो उसके लिए भी सवाल करना जायज़ है यहाँ तक कि उसे ऐसी चीज़ मुहैया हो जाए जिससे वो गुज़र बसर कर सके। ए कबीसा, इसके अलावा मांगना हराम है, मांगने वाला हराम खाता है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी हदीस पाक है। मैं अर्ज़ करूँगा कि इसकी वजाहत भी पढ़ें और इससे मुतालिक जो शरई अहकामात हैं
بہار شریعت کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گے کہ سوال کس کے لیے جائز ہے. یہ تو حدیث پاک کے تحت مختصر آپ نے سماعت کیا. اب اس کی روشنی کے اندر جو مسائل ہیں وہ کثیر ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی کئی سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے فقہی مسائل کو، تو جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کیے ہمارے علماء نے، فقہا نے، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں شرعاً سوال کرنے کی اجازت نہیں، ہر اس جگہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آج کے کلام کی جانب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قسمت ملا یہ ساری گھیک تیری سیدھی نظر کی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. والی طیبہ اور دنیا کے والی عام نبی کے گھر آئے ہیں. مہکی ڈالی 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 مہکی ڈالی ڈالی. ہر جانب یہ دھوم مچی ہے، ہر جانب یہ دھوم مچی ہے. عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے. والے مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی عام نبی کے گھر آئے ہیں. مہکی ڈالی 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 مہکی ڈالی ڈالی. ہر جانب یہ دھوم مچی ہے، ہر جانب یہ دھوم مچی ہے. عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. باہر نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی. عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے.
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت کی ادا تشریف لے آئے، مبارک آسیوں کے آسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے، عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے، چاہتے ہیں معراج کو آقا جگمگ ہے کونین، جاتے ہیں معراج کو آقا جگمگ ہے کونین، ان کے قدموں کی برکت سے عرش نے پایا چین، ایسے نبی کا واسطہ دے کر، ایسے نبی کا واسطہ دے کر رب کو مناؤ مل کے، عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے، سجاد و عباس و اصغر اور حسنین بطول، سجاد و عباس و اصغر اور حسنین بطول، پیارے آقا کے گلشن کے ہیں یہ سارے پھول، سب کچھ ان سے مل جائے گا، سب کچھ ان سے مل جائے گا، لے لو آؤ مل کے، عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے، جو مانگو گے وہ پاؤ گے، پوری ہوگی آس، جو مانگو گے وہ پاؤ گے، پوری ہوگی آس، دور ہے جتنی خوشیاں تم سے آ جائیں گی پاس، تو جگ کے مختار کا نعرہ سارے لگاؤ مل کے، عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے، انشاءاللہ ضرور منائیں گے، دھوم دھام سے منائیں گے، گج وج کے منائیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہوا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ہم 15 بزرگوں کے اقوال جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سیدھی جانب سے، جی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، دعا بھی مانگیں اور عمل بھی کریں، جی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا فرمان عظمت شان ہے، فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی وہ اہمیت ہے جو جسم میں سر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں 2 ہی لوگوں کے لیے بہتری ہے، توبہ کرنے والے کے لیے اور بلندی درجات کے واسطے عمل کرنے والے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، جی۔ نیکسٹ۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اے بیٹے زیادہ غصہ کرنے سے بچ، کیونکہ زیادہ غصہ کرنا بردبار
یعنی برداشت کرنے والے آدمی کے دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مزید سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، دنیا میں جو چیز بھی تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تجھے غم زدہ کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری بات ہے اور واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہوگا، فیل کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک سے ہم عافیت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ مزید حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کے خیال میں آپ کا سب سے زیادہ پائیدار اور مستحکم عمل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فضول کام چھوڑ دینا۔ واہ کیا بات ہے، فضول کام چھوڑ دینا یہ سب سے مستحکم کام حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے۔ جی مزید سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے تالے اور برائی کی چابی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ ہم کس میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں پھیلانے والا اور برائیوں سے بچنے اور بچانے والا بنائے۔ آمین۔ جی سیدنا طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی تلخی ہے، اور فرمایا دنیا کی تلخی جو ہے یہ فرمایا کہ آخرت کی لذت ہے۔ لذت ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی مشکل کا تلخی کا سامنا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ تلخی آخرت میں آپ کے لیے لطف کا باعث ہو۔ جی سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے تمہیں کسی شخص کی بردباری تعجب میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو، اور کسی کی امانت داری بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اس کے طمع و لالچ کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑے ٹیسٹر ہیں اور بہت جگہ پر بہت سو کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ نیکسٹ سیدنا محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک بے شک، ایک عالم جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے اور اس کی جو برکتیں بے شمار ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اونلی عابد، اسی لیے شیطان جو ہے وہ عالم کی موت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم میں علماء کی کثرت فرما اور ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں سے بڑھ کر عزت و شرف والی کوئی چیز نہیں، ایک پاکیزہ کمائی کا درہم اور دوسرا وہ شخص جو سنت پر عمل پیرا ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے۔ نیکسٹ سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بے شک آخرت کا ساز و سامان دنیاوی زندگی میں بہت سستا ہے، لہٰذا اس سستے زمانے میں اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، کیونکہ جب اس کے خرچ کا دن آئے گا تو پھر یہ نہ تھوڑا حاصل ہو سکے گا نہ زیادہ۔ واہ کیا خوبصورت انداز پر سمجھایا ہے کہ واقعی بہت سستا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیے اور جنت میں درخت لگوائیے، کتنا آسان ہے، لیکن قیامت کے روز پھر ایک ایک نیکی کے لیے بندہ کوشش کرے گا، تمنا کرے گا، لیکن وقت نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا ارشاد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پسند کرتے تھے کہ عمل میں اضافہ ہی کریں، کوئی کمی نہ کریں تاکہ استقامت باقی رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیشہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے عمل میں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کے صدقے اضافہ کرنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مزید سیدنا طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان، اے ابن آدم، دنیا تیرا گھر نہیں ہے، لہٰذا تو اس میں کوئی چیز بھی جمع نہ کر۔ اے ابن آدم، باطنی معاملے میں اللہ پاک سے ڈر، جس کے ساتھ تو بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت خوب جی۔ ہم نے بزرگان دین کے اقوال سنے اور 15 کی تعداد ہم نے قائم کی ہے، ورنہ بے شمار ہیں اور ہر قول پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، لیکن مختصر وقت میں کوشش کی جاتی ہے کہ صرف آپ تک یہ اقوال پہنچ جائیں۔ انہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کلپ کو نکال سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، تحریر کر کے گھر میں کہیں پر آپ تغرے کی شکل میں، فریم کی شکل میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ بار بار نظر پڑتی رہے گی، ریمائنڈ آپ کو یہ کرواتا رہے گا، اور اس طرح ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر سکیں گے اور پازیٹیو وے میں آگے بڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔